السلام علیکم ناظرین، میں مہتاب عزیز .tv کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے مہمان ایک ایسے ہی شخصیت ہیں کہ جن کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سب لوگ انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجینئر صاحب خوش آمدید آپ کو .tv کے پوڈ کاسٹ کے اندر۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مہتاب بھائی، آپ چند سنجیدہ قسم کے اینکرز میں سے ہیں اور اچھے طریقے سے گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جی اچھا علی بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کا تعارف ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اندر، مین اسٹریم میڈیا اور پاکستان کے اندر ایون اردو جاننے والے جہاں جہاں پہ موجود ہیں، تو شاید تعارف کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک اس کے لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دیں کہ آپ جہلم میں پیدا ہوئے، یہیں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کی، اس کے بعد ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل آپ قرآن و سنت اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ یہی تعارف آپ کے خیال میں کافی ہے یا اس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہیں؟ اگر اس میں اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے بعد، اور وہ بھی میرے اسٹیٹس کی وجہ سے بالآخر مجھے جاب چھوڑنی پڑی۔ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفر آئی کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ ایک پبلک فگر بن چکا تھا اور ہمارا ادارہ بھی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن ہے، ویسے میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، مجھے کبھی بھی نہ دیتے۔ تو یہ تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کبے نو لت پئی تے اودا کب نکل گیا، تو یہ تو مجھے ایک سمجھ لیں میرے لیے ایک اپرچونٹی تھی، میں نے اس کو اویل کر لیا۔ لیکن پیرلل میں نے اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کیا۔ ظاہر ہے میری جو پینشن ہے وہ 1/4 ہے میری پے کا، ایکچوئل سیلری۔ تو اس دوران جو میں نے کچھ والد صاحب کی جو انکم تھی اور پلس جو کچھ میں نے جاب کے دوران کچھ سیونگز کی، تو اس کی بنیاد پہ ایک اسلام آباد میں گھر بنا لیا تھا۔ اچھے وقت میں کہیں کوئی ایک سستے داموں، اس وقت 40,000 روپیہ مرلہ زمین مل گئی تھی، تو اس کا کرایہ بھی مجھے آ جاتا ہے۔ تو آلموسٹ 1 لاکھ روپے تک میری اس وقت انکم ہے، یعنی جو 55,000 کے قریب یہ پینشن اور پلس وہ مجھے کرایہ کے بعد۔ اللہ کا شکر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارا گزارا چل رہا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا علی بھائی، ایک تو تعارف یہ ہوا کہ جو آپ کی پروفیشنل تعارف ہوا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے مذہبی حوالے سے۔ آپ نے خود اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا خاندان بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، پھر آپ دیوبندی مسلک میں کنورٹ ہوئے، پھر اس کے بعد اہل حدیث ہوئے، اور پھر ان سب سے بالا تر ہو گئے۔ تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ تھا، اس تھوڑا سا پروسیس کو مجھے بتائیں کہ پروسیس اس طرح دیکھیں۔ ہم تو ایک اسٹانچ بریلوی فیملی میں پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں، مدنی چینل والے، ان کا تعارف آلموسٹ مجھے 5ویں کلاس کے اندر ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ وہ کھاریاں آئے تھے تو والد صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے، اور پھر جب شعور کی عمر کو پہنچے آلموسٹ میٹرک لائف کے اندر، تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد FSC کی، تو اس دوران بھی آنا جانا تھا۔ پھر یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا اوپن ماحول تھا تو ہمیں ایک یہ ماحول بھی اویلیبل ہو گیا، اور ویسے بھی ماں باپ سے دور تھے۔ عموماً ماں باپ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے زیادہ کوئی اسٹانچ مذہبی نہ بن جائے، تو وہ بھی اس اعتبار سے اٹھ گئی۔ ہاسٹل میں لائف تھی، تو بجائے کسی بری سوسائٹی میں پڑھتے ہم دعوت اسلامی میں ہی ہم رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایک جو تقوی، پرہیزگاری اور آخرت اورینٹڈ ہونا، یہ ساری فکر مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ینگ ایج میں ہمیں ان کی صحبت اس اعتبار سے مل گئی، ان کی جماعت کے اعتبار سے۔ پھر ڈگری کر کے جون 2000 میں فارغ ہوا میکینیکل انجینئرنگ، اور اس کے بعد آلموسٹ 1.5 سال تو میں گھر رہا، اور پیرلل میں نے مختلف جگہ جابس کے لیے اپلائی کیا۔ تو الٹیمیٹلی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں جو اٹامک انرجی کا ایک نیسکوم ادارہ ہے، اس میں NDC میں نے جاب مجھے مل گئی 2001 کے اینڈ کے اندر، اور 2002 میں نے جوائننگ دی۔ تو ابھی تک تو میں ایک بریلویت کو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا، لیکن یہ جو 1.5 سال میں نے گھر میں گزارا، میں نے اس 1.5 سال میں بخاری مسلم تفسیر کے ساتھ پڑھی، اور وہ بھی بریلوی علماء کی۔ غلام سول رضوی صاحب فیصل آباد میں بہت بڑے عالم دین تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آلموسٹ کوئی 11 جلدوں میں شرح صحیح بخاری لکھی، اور شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں غلام سول سعیدی صاحب کراچی میں
بہت بڑے ایک عالم دین تھے, ان سے تو میری ملاقات بھی ہے, وہ میں نے پڑھی تو آہستہ آہستہ میرا ذہن کھلا. اس دوران دعوت اسلامی میں ایک کوئی آپس کا اختلاف ہوا جس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے ہم ہٹ گئے. وہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا, یعنی ایک مینیجریل. اس کی وجہ سے پھر اتنے متنفر ہوئے کہ ہم نے چونکہ ایک آئیڈلائز کیا ہوا تھا مولانا الیاس قادری صاحب کو, وہ پھر چیز ٹوٹ گئی, اور پھر یعنی ایک ذاتی حد تک تو پریکٹسنگ رہے ہم, لیکن یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت کو اس طریقے سے لے کے چلے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ اصل میں آیا ہے 2007. آفس کی طرف سے مجھے لیپ ٹاپ ملا تو میں شام کے وقت میں اس میں قرآن پاک کا ترجمہ آڈیو میں لگا کے سنتا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا چاہیے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر وہاں سے جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے سننا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے مکتب فکر میں توحید کے اعتبار سے کافی جو ہے وہ خامیاں موجود ہیں. اور اسی کی وجہ سے میں دیوبندیت کی طرف گیا, تبلیغی جماعت کی طرف سے, کیونکہ میرے دماغ میں تھا شاید ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندیت کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ تو دیوبند اور اہل حدیث کے درمیان میں تھے, اور اہل حدیث کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے تھے. اس اعتبار سے نماز وہ رفع الیدین سے پڑھتے تھے اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے تھے, لیکن بہرحال اس کو بہتر سمجھتے تھے, جو انہوں نے مجھے بتایا. 2008 کے اندر پھر میں نے باقی احادیث کی کتابیں پڑھی. اسی دوران 2007 میں نے حج کر لیا تھا. 2007 میں رائے اجتماع میں بھی گیا, اور جب میں واپس آیا فروری 2008 میں تو پھر چونکہ میں سعودیہ کا بھی پورا ماحول دیکھ چکا تھا, پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمیں تحقیق کے اعتبار سے سٹاپ نہیں لگانا چاہیے. پھر میں اہل حدیث کے تھوڑا قریب ہوا. شیخ زبیلی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی یوم تکبیر 2008 کو, ایگزیکٹ 10 ایئرز کے بعد. 1998 میں ہوئے تھے, یہ 2008. اور پھر اہل حدیث میں مجھے کچھ ریزرویشنز تھیں. وہ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ یہ خامی ہے. دعوت و تبلیغ کا کام میں نے 2009 کے سٹارٹ میں کیا. تبلیغی جماعت میں نہیں, تبلیغی جماعت میں نہیں, اپنے پلیٹ فارم سے گھر میں ایک دوست احباب جو قریبی تھے ان کو درس دینا شروع کیا. اس دوران یعنی میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا کہ میں نے بغیر کسی لیول کے اہل حدیث مکتب فکر کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے تھوڑے ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ اہل حدیث میں بھی ٹالرنس بالکل نہیں ہے. وہ اپنے مسلک کی خرابی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جب سے میری ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے نا, اس وقت تک میں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیکھ چکا تھا. اس دوران میں نے اہل تشیع کو ایز اے مکتب فکر سٹڈی کیا, ان کے علماء سے مل کے, ان کی کتابیں پڑھ کے, اس کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. لیکن اس طریقے سے جوائن کرنا وہ نہیں تھا. جوائن میرا آخری فرقہ جو ہے وہ اہل حدیث ہی تھا. اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پہ بھی خرابی ہے, اور جب ریکارڈنگ شروع کیا میں فرقہ واریت کو چھوڑ بیٹھا تھا. اس لیے مجھے کوئی پرانی ویڈیو اس اعتبار سے نہیں دکھا سکتا کہ آپ فلاں فرقے کی طرف بلاتے تھے. اللہ کا شکر ہے, یہ تو ہو سکتا ہے کسی معاملے میں مجھے شرح صدر ہوا اور میں نے کسی بات میں کوئی لینیٹ ویو بعد میں لیا, وہ ہو سکتا ہے. وہ میری ویڈیو بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. تو حالانکہ جب میں نے اس کے اگینسٹ بھی بات کی تھی تو میں نے دونوں رائے کو رکھا تھا کہ یہ میرے نزدیک بہتر ہے, لیکن دوسری بھی ریجیکٹ ہونے والی نہیں ہے. تو میں نے راستہ کھلا رکھا ہوا تھا, اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. جب میں نے دوسرے موقف کو اڈاپٹ کیا تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر یہ تینوں مسالک کے جو نارمل علماء ہیں جو معاشرے کے اندر اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بہت علمی لحاظ سے کوئی بلند مرتبہ شخصیات ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ تینوں کم از کم آپ کے حوالے سے جو ہے نا بڑے متفق ہیں کہ جی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوئی, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تینوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف متفق ہے. اگر یہ صرف میرے خلاف متفق ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا اہل حدیث, میں اور دیوبندی, ہم تینوں بھی اس پہ متفق ہیں کہ بریلویوں میں خامی ہے. اچھا, اس طریقے سے میں, بریلوی اور دیوبندی بھی متفق ہیں کہ اہل حدیث میں خرابی ہے. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو تینوں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہے ہیں, یہ ٹرائنگل پھر بھی پوری ہو رہی ہے. اچھا, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ سمجھتے ہیں جی, ایک دوسرے کو گستاخ رسول, مشرک, واجب القتل, اور یہ ان کے اتھینٹک علماء احمد بریلوی صاحب, خلیل احمد سہارنپوری صاحب, ان لوگوں کے باقاعدہ فتوے ہیں المحند المفند میں, حسام الحرمین میں, احکام شریعت میں. لیکن حیران کن بات ہے, میں ان تینوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے الگ مسجد نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی, اور چندہ بھی ان کو دیتا ہوں. میں ان سے علمی اختلاف رکھتا ہوں, اگرچہ میرے نزدیک اہل حدیث مکتب فکر
اپنے منہج میں سب سے بہترین مکتب ہے منہج میں, جو اس کا بنیادی منہج ہے, منہج جس کو وہ کہتے ہیں. جس طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین ریلیجن کس کا ہے تو میں کہوں گا مسلمان کا. لیکن اگلے ہی لمحے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مسلمان بھی بہتر ہے, میں کہوں گا مسلمان تو اپنے ریلیجن پہ نہیں چل رہا. اس طریقے سے اہل حدیث کا منہج بہتر ہے, لیکن مسلک اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث وہ کئی معاملات میں اسی منہج سے ڈیویٹ کر چکا ہے انجانے میں. مثلا اہل البیت کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس میں ان کا جو موقف ہے وہ ناسبیت کی طرف مائل ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک صدیوں میں شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس کا ایک ریئیکشن سامنے آیا. لیکن ان پرنسپل اپنے منہج میں کہ قرآن و سنت کو اجماع امت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اور اجتہاد کا نمبر 4 ہے. اجتہاد اسی وقت کرنا ہے جب کوئی آپ کے پاس لیٹسٹ مسئلہ ہو, ادروائز آپ نے قرآن و سنت اور اجماع کو لے کے چلنا ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے, لیکن دین کے کوئی مسئلے کو آپ نے اخذ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے قرآن و سنت میں اس کی بنیادیں دیکھنی ہے. اور بڑے سے بڑا امام بزرگ بھی ہو اسے بھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی صرف ایک ہی شخص کو نہیں لگ سکتی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو امام مالک کا قول ہے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے, چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو. تو اس اعتبار سے میں بہتر سمجھتا ہوں ان کو. ادروائز باقی جو وہ ایک تکفیری سوچ یا ایک دوسرے پہ فتوے لگانا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے چھوڑتا تو میں بھی کسی کو نہیں ہوں, لیکن میں علمی اختلاف کر کے غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ شرک پہ مبنی ہے, بھائی یہاں پہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے. وہ جو قائل ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس پہ میں فتویٰ نہیں دیتا, میں کہتا ہوں تاکہ ایک اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. اور دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے وینس سے یا چاند سے, یہ اسی زمین کے رہنے والے ہیں, انہی فرقوں سے آئے ہیں اور 99% نیگیٹو تعارف کے بعد آئے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے سنا ہے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بات صحیح کر رہا ہے اور یہ ہماری کتابوں سے کر رہا ہے. اب یہ کتابیں تو اہل سنت کی متفق ہیں, میری کوئی ذاتی تو نہیں ہے, ایون پرنٹنگ میں نے نہیں کی ہوئی ہے, یہ ہماری بات اس میں نکل رہی ہے, ان کی باتیں بزرگوں کی تعلیمات میں نکلتی ہیں. تو علی بھائی ویسے آپ ظاہر تینوں مسالک سے ہو کے آئے ہیں, تو آج اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ان کے اندر بنیادی اختلاف ہے کیا. مطلب دو تو حنفی مسلک کو اسکول آف تھاٹ کو ایک ہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, اچھا وہ جو تصوف ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں ہے. اہل حدیث بھی ایک تحریک تھی جو اب فرقہ بن چکی ہے, اور اس کے اندر بھی لوکل بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر بھی تصوف کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, غزنوی خاندان پورا وہ کرتے رہے. تو اب ہے کیا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ روٹی چندہ فی الوقت تو یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دینا. یہ کیوں اپنی مساجد الگ کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ تو اس وقت کا پریزنٹ مسئلہ ہے. باقی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ظاہر ہے سٹارٹ ہوا ہے پرانے بزرگوں سے, جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ کام انہوں نے ڈالا, یعنی انہوں نے ڈیویشن کی, ضد پہ ہٹ درمی میں بعض اوقات بات سمجھ نہیں آئی, اور شروع میں شاید ان کا اختلاف فروئی نوعیت کا تھا, پھر ماننے والے اس کو بڑھا کے لے گئے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا جی, وہ ہماری جو حکومتیں تھیں نا مسلمانوں کی, مثلا سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں 4 مسلح ڈال کے رکھے, حنفی شافعی مالکی حنبلی. انہوں نے اسلام کی جمعیت کو کیسے توڑا؟ 4 امام کھڑے کر دیے. اگر چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو بھائی آپ 4 نمازوں میں آلٹرنیٹو ڈیوٹیاں لگا لیتے کہ فجر حنفی پڑھائیں گے, زور شافعی پڑھائیں گے, اور اسی طریقے سے عصر مالکی پڑھائیں گے, اور مغرب جو ہے وہ حنبلی, اور پھر عشاء میں پھر حنفیوں کی باری آ جائے گی. یہ نہیں انہوں نے کیا, پیرلل میں مسلح, پیرلل میں نمازیں. اور اس وقت تو بعض اوقات بیچارے وہ جب پیرلل میں مغرب کی نماز تو کٹھی ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ بعض اوقات ایک امام کی آواز دوسرے تک پہنچتی تھی, وہ سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھا لیتا تھا, بعض بتا دیتا او نہیں یہ ہمارا امام نہیں وہ والا ہے. یہ سارے تماشے لگتے تھے. یہ کس کی سرکردگی میں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں چونکہ گود لیتی تھیں اور یہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا. باقی یہ سعودی حکومت جب آئی ہے انہوں نے مسلح اٹھا کے ایک مسلح کیا, یہ ان کی بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر انہوں نے یہ ٹالرنس کم از کم دی ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں. البتہ وہ اپنا تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ حنفیوں کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہہ دیں,
یا رفع الیدین کریں تو ان کے اندر کتنا غصہ ہے. ان سے پوچھیں یار, ایک طرف آپ کہتے ہو چاروں امام حق میں ہیں, تو 3 امام تو رفع الیدین کرتے ہیں, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل. مالکیوں میں 2 گروہ بعد میں بن چکے ہیں, لیکن وہ بھی گروہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. رفع الیدین کو بہرحال وہ بھی مانتے ہیں. بھائی 4 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا, اور پھر جب اہل سنت کے یہ امام دیکھیں یہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کوئی پرائرٹی دیتے ہیں, تو یہ تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہے والا سائز بھی نہیں ہے ان کے مسائل کا, لیکن ان کا کانفیڈنس لیول عروج پہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی ہے. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا تھا کہ جو امام حنیفہ نے ریجیکٹ کیا. پھر حکومتی لیول پہ جو آپ کی بنو عباس تھی, عباسی امپائر, انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس وجہ سے دوسری طرف اہل حدیث کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھے اس وقت بھی. یہ اہل حدیث جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ نشت ثانیہ کے ہے, شروع سے ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں, اہل سنت کے بارے میں امام بخاری نے لکھا ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے, اور یہ ٹرم اس وقت سے یوز ہو رہی ہے, اصحاب الحدیث, اہل سنت. ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ موجود تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں نے گود لے لیا ان مسالک کو, اور پھر جو صوفیات تھے نا یہ سوٹ بھی کرتے تھے حکمرانوں کو. کیوں؟ دوسرے لوگ تو پھر باغی ہو جاتے ہیں, صوفی ان کو سوٹ کرتے ہیں. جب مغل امپائر کے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی درباروں پہ بیٹھے رہتے تھے, تو درباروں والے بھی سوٹ کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ہمارے پرکھ ہیں, میں مغلیہ خاندان سے ہوں, تو میں تو یہ حق رکھتا ہوں کہنے میں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا, اور جی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی, لیکن کوئی بھائی بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا. باپ کو بھی قید میں ڈلوایا 9 سال کے لیے, اور یہ اسی عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل اس کے باپ نے, شاہ جہاں نے بنوایا تھا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. یہ مسلمان حکمران تھے, مسلمان حکومتیں تھیں, نہ یہ اسلامی حکومتیں تھیں نہ اسلامی حکمران تھے, یہ مسلمان حکمران تھے. اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی, لیکن ایک دیکھیں دوسرا ورژن بھی موجود ہے. مثلا آپ نے ایک مثال دیا حرم کے مسلوں کا, تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس لیول یہ تھا کہ خود حنفی تھے اپنا عثمانی سارے, لیکن انہوں نے چاروں اماموں کو وہاں پہ رکھا, اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر, مطلب وضو کے مسائل کے اندر ہے, حنفیوں کے نزدیک اگر خون بہ رہا ہو تو نماز وضو جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے, جبکہ مالکیوں کے ہاں ہے تو وہ امام اس کے سامنے اگر پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اس کی تو نماز نہیں ہوئی, مقتدی کی, امام کی تو ہو گئی, تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا. تو ایک اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے علی بھائی, میں تھوڑا سا اس کو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 400-500 سال جب رہے تو کیا علماء نے اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک چلائی کہ یہ غلط ہے, وہ غلط ہو رہا ہے؟ تحریک چلانے والوں کے لیے یوٹیوب تو نہیں تھی نا, ورنہ انجینئر جیسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. صحیح. امام ابن تیمیہ وہ باغی تھے اس پورے سسٹم کے, 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نہیں, لیکن وہ تو عثمانیوں سے بہت پہلے کی بات ہے. پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بغاوت کن کے خلاف کی تھی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیوں کے دور میں یہ تصوف اور فرقہ واریت تھی. فرقہ واریت تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ پہلے 300 سال سلامت گزرے ہیں, 4 صدی ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی, اماموں کی اندھی تقلید, اس کو بدعت لکھا ہے انہوں نے. اور ہمارے مدارس میں حجت اللہ البالغہ سلیکٹیو سٹڈی کروائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کو آپ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارے مجدد ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مجدد ہیں, اور پڑھا کسی نے بھی نہیں ہوا. پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا, انہوں نے پتا کیا لکھا ہے اس میں, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ایک جگہ موجود ہیں, ہمیں ان احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ایک نئی فکر مرتب کرنی چاہیے, جس میں جس امام کا جو مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی, وہ ہم ریجیکٹ کر کے ایک نئی فکر مرتب کریں قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر, اور وہ لوگوں میں ہم پریزنٹ کریں. اور وہ کام وہ تو نہیں کر سکے, میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں یہ خون کو وضو نکلنے کا مسئلہ. آپ بتائیں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی حق پر ہیں, اور اس مسئلے میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, امام شافعی غلط ہے, امام حنیفہ درست ہے. اور ان دونوں کی ہم دلائل بخاری مسلم سے پیش کریں گے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم تو کسی کے وہ آپ سمجھ لیں لے پالک تو نہیں تھے, نہ وہ کسی کے بینیفیشری تھے, انہوں نے احادیث جمع کی ہیں, ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت مخالفت کرتے تھے, لیکن اس وقت اس طرح کے لوگوں کو حکمران غائب کروا دیتے تھے. اور یہ اتنے آسانی سے کہنا
کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا, تو مجھے یہ بتائیے دنیا میں 15 سے 20% تو شیعہ بھی تھے, کیا وہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں؟ ایک مسلح ان کا کیوں نہیں انہوں نے ڈالا وہاں؟ تو فرقہ واریت تو کی سلطنت عثمانیہ نے کہ سنیوں کے 4 فرقوں کے مسلح ڈالے, اور وہ بھی سنیوں کے 4 فرقوں کے اہل حدیث اس وقت بھی موجود تھے. مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے, انہوں نے خود لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے 5 مسلک رہے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث. صحیح. اور یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی حجت اللہ البالغہ میں. جب ان کو پتا تھا کہ سنیوں کے 5 مسلک ہیں, پھر 4 مسلح کیوں تھے؟ سنیوں کے تو 5 مسلح ہونے چاہیے اور 6ٹا شیعہ کا ہونا چاہیے تھا. صحیح. اور آج ہوتا تو میں اپنا بھی ڈیمانڈ کرتا کہ بھائی تھوڑے فرقے تو زیادہ ساڈے اسٹوڈنٹ نے, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہتا کہ بھائی ایک ہی مسلح ڈالو اور باری باری آپ رکھ لو. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے اتنی کافی, اللہ نے کتنا ان کا غرور توڑا ہے. 8 حنفیوں کا ایک مسلح ہو ہی نہیں سکتا. بریلوی اور دیوبندی اتنی بڑی تفریق ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے, حنفیوں کے بھی 2 مسلح ڈالنے پڑ جائیں گے. تو جو لوگ ان کے بزرگ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے, تو فقہ حنفی تو گئے, ہم پٹھان والی کہتا وہ تو گئے. یہ مطلب ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ وہ جو ہے بریلوی ہوں گے یا, ہاں ظاہر ہے جی, بتائیں نا کس فقہ حنفی میں عمل کریں گے. یہ بات ہی جعلی تھی. یہ لکھی مجدد رفسانی شیخ احمد سرندی نے, جسے مجدد یہ لوگ کہتے ہیں, اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی پیغمبر بھی اس امت میں آیا نا تو وہ فقہ حنفی میں سے آئے گا, اگر آتا تو. اب دیکھیں اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. مطلب چیزیں. اچھا علی بھائی تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو, یہ بتائیے گا کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, جو ہو چکا وہ تو ماضی میں ہو چکا, آج کیا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو جائے؟ جی وہی سینٹرل پوائنٹ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. قیامت آ جائے گی, وہ لوگ رائے راست سے نہیں ہٹیں گے, تو ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے نا, وہ مسلمان تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر تھے. آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا, قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا یہ اللہ کی رسی ہے, جو پکڑ کے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو یہ سب کچھ ہے. بکش مسلمان بنے, میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہمارا مقدمہ لے جائے. کیا اہل سنت نے یہ مانا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں یہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں, کتب ستہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں, ایک ایک کرٹیکل مسئلہ اٹھائے, نماز کے طریقے سے لے کے وضو, باقی سارے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں, باریکیوں کو چھوڑ دے, اور ان سے کہیں کہ یہ آئین ہے ہمارا, فیصلہ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوئے نا, یہ تو ان کتابوں کے خود باغی ہیں. یعنی حنفی تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر آپ اپنے کتابوں کے باغی ہیں تو پھر مدارس میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ یعنی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو سلیبس ہے, یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں, بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے جو بخاری مسلم کتابوں سے بغض رکھے, اور ان کی تمام احادیث متصل سند والی جو ہیں وہ مرفوع روایتیں قطعی الصحت ہیں. وہ تو یہ لکھ کے پریکٹیکلی تو صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں خیر حنفی بھی عمل کر رہے ہوں گے یقیناً, میں یہ نہیں کہتا, لیکن زیادہ تر تو اہل حدیث عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیبس ڈیفائن ہے, مشکات المصابیح یہ نوٹس ہیں, یہ سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عالم دین آئے, پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے, تو فائنل تھیسس لکھ رہے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا. میں نے کہا آپ نے مشکات کا ختم کیا؟ تو میں نے کہا ابھی بھی آپ حنفی ہیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. میں نے کہا یار آپ کہیں ہیں مشکات کے اندر؟ اور مشکات کتاب وہ ہے جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے نوٹس بنا کے 700 سال پہلے لکھی گئی ہے, جس پہ سارے متفق ہیں. پوری دنیا میں یہ پڑھائی جا رہی ہے اہل سنت کے مدارس میں, خواہ وہ حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبند ہوں, بریلوی ہوں. تو سلیبس کو فالو کریں. تو یہی چیز ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. تو ہم اسی کی طرف لوٹیں. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس پہ اس امت کے سٹارٹ میں اصلاح ہوئی تھی. تو سٹارٹ میں اصلاح فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سے نہیں ہوئی تھی, قرآن و سنت سے ہوئی تھی, قرآن و اہل بیت سے ہوئی تھی. تو یہی تمہارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت اہل بیت کی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات تکفیری سوچ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں تکفیری سوچ نہیں دی.
مولا علی علیہ السلام کو منہ پر جنہوں نے کافر کہا, انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے خوارج کے جب تک کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. تو ہم نے تو یہی سیکھا جی اہل البیت سے, نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے, خلفائے راشدین سے, کہ آپ نے ٹالرنس کا ثبوت دینا ہے, آپ نے علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھنا ہے. اچھا تو علی بھائی اس نقطے پہ اجماع ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ فرقوں کا اختلاف ہو چکا ہے, کیونکہ اب الگ سے فرقے قرآن و سنت پہ اختلاف ہے. ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ چلے اس سے تھوڑا ہٹ کے دیکھیں. کیا جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے نا اس واضح دین کے آنے کے بعد, رسول اللہ کے بعد کیا چیز رہ گئی تھی کہ وہ پیش کی جاتی ان کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات خود سب سے بڑی حجت, ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں. اسی وجہ سے مدینہ شریف وہ آباد ہوئے تھے. اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ آج تو تم ہمیں شکست دیتے ہو, جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. لیکن بدبخت رہے, اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں جن کو دھمکیاں لگاتے تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا, اور یہ بدبختی رہے. ان کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں قبول کیا؟ بغیم بینہم, بھائی پروفٹ سامنے موجود ہو تو لوگ زدم زدہ, اسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ جو اندر کی ایک اکڑ ہے نا کہ میں نے غالب رہنا ہے, اس نے علماء یہود کو جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے پہ مجبور کیا, حالانکہ وہ یہودیوں نسل تھے, خود بنی اسرائیل سے تھے. نبی علیہ السلام کے کیس میں تو ان کے پاس بہانہ تھا, یہ بنو اسماعیل میں سے. عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیوں کیا؟ وہ بوڑھے زندہ تھے جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, اور اس نے میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا مجھے حکم دیا ہے, مجھ پہ سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری باتیں ان کو پتا تھی, انکار کیا. پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب بھی جو لوگ ہٹ درمی میں وہ بات قبول نہیں کرتے, تو پیغمبروں کا جو ڈاکیا ہے میرے جیسا, وہ پیغمبروں کی بات سامنے رکھے, اگر یہ لوگ قبول نہ کریں تو یہ انہی کی اولادیں ہیں. پھر یہ دیکھ لیں ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے. دیکھیں ابو جہل ابو الحکم تھا, اسے بات نہیں سمجھ آئی, ابو جہل بن گیا. اسی کے غلام تھے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر, ان کا بیٹا عمار بن یاسر, غلام تھے, اسلام قبول کر لیا. تو یہ کسی کی کوئی ٹھیکیداری اور جاگیرداری نہیں ہے. جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے, ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح ہو جائیں گے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث کے وارث تو علماء ہوتے ہیں, اب علماء کی پیروی کریں, علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں تو تبھی کہتے ہیں. یہ تو اب پرانا ہو گیا بہانہ, کیونکہ میں دنیا میں چھوڑا جا چکا ہوں نا. جب یہ بات بریلوی کوئی کر رہا ہو نا تو اسے کہیں اسی لیے ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو اتنی بڑی زبان کھول کے گیا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے, تو اسے کہ تو جاہل ہے وہ عالم ہے. نہیں وہ گمراہ ہے, بس پھر اسے سمجھا دیں کہ علماء کی پیروی کرنی ہے. بریلوی علماء, دیوبندی علماء, اہل حدیث علماء, شیعہ علماء کی نہیں, علماء کی. اور علماء کون ہوگا؟ جو آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دے گا. تو یہ تو بہانہ ان کا پرانا ہو چکا. علماء کی پیروی کریں نا. علماء سے مراد اگر فرقوں کے آپ علماء لے رہے ہیں تو فرقوں کے علماء تو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے. دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ اہل سنت سے خارج ہے, تو میں نے اسے ریبٹل کرتے ہوئے تفنن کے طور پر ایک جملہ بولا کہ بھائی میری پیدائش سے بھی آلموسٹ 70 سال پہلے اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکے ہیں. آپ تو میرے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے اہل سنت سے خود خارج ہو چکے ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی کہاں سے کہ مجھے اہل سنت سے خارج کریں. تو میں نے تفنن کے طور پہ یہ بات کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ اہل سنت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن غداری کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ. علماء کی آپ پیروی کریں. دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے, ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں, نبی کے غدار ہیں, وہ بابے جتنے بڑے مرضی ہوں, چونکہ ان کی عزت اس کی وجہ سے. دیکھیں آئنسٹائن کی عزت فزکس کی وجہ سے. اگر وہ فزکس میں بلنڈر کر دے اور اس پہ اڑا رہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی فارغ ہے تو, حالانکہ وہ اڑا نہیں رہا. حقیقت حال یہ ہے کہ اسے جب کسی چیز کا پتہ چلتا تھا اس نے ایکسپٹ کیا. وہ میتھمیٹیکلی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, لیکن اس نے اگر میں نے یہ بات کی نا تو لوگ ایکسپٹنس نہیں دیں گے. اس نے کہا نہیں اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس ہے.
उसी की जिंदगी में 1929 में जब हबल ने टेलीस्कोप के जरिए वो देखा और स्पेक्ट्रम ड्रा किया, उसने जब कहा कि मैंने तो देख लिया, आइंस्टाइन ने आके एलानिया रुजू किया, हबल से भी आगे माफी मांगी और कहा कि मैथमेटिकली मेरे फार्मूले में ये चीज मौजूद थी, मैंने जानबूझ के इसे छुपाई थी, ये देख लो मेरा इतना पुराना ये थीसिस है, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और ब्लैक होल तो अब पता चला, उसने उस वक्त कैलकुलेट कर दी थी। तो देखें फिजिक्स के प्रोफेसर में भी हौसला है अपनी गलती मानने का, मौलवी में हौसला नहीं है। आप फिजिक्स के प्रोफेसर के आज के प्रोफेसर को भी कहें सर बुक में ये लिखा है, वो कहेगा सॉरी। आप किसी आलिम को कहें सरकार आपने जो ये बात बताई कुरान में तो यूं लिखा है, तो आप देखें उसके 3-4 चमचे जो है ना वो खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर दुनिया के प्रोफेसर वाला हौसला भी नहीं है। ये है हमारी तबाही की वजह। ये आलिम है ही नहीं है, ये मौलवी है, ये नक्काल है। नक्काल ये यानी नेगेटिव वर्ड में नहीं, ये एक टर्म है फिक में। नक्काल वो होते हैं जो बड़ों की बातों को आगे नकल करते हैं, यानी उनकी अपनी तहकीक कोई नहीं होती है, सिर्फ नकल दर नकल। तो ओरिजिनल बुक्स की तरफ ये लोग जाते नहीं है। इनके बुजुर्गों ने कोई बात लिखी और वही गलती आगे ट्रांसफर करते चले जाते हैं और वही रटा देते हैं अपनी पब्लिक को। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल अप्रोच नहीं होती, बिल्कुल नहीं है रैशनल अप्रोच। अगर मुझे पिछले 1000 साल में जिस बंदे में नजर आई है ना बड़े लेवल का, वैसे तो बहुत लोग होंगे, मेरे नजदीक मौलाना मदूदी है। मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह ने थिंक आउट ऑफ बॉक्स की है और उन्होंने देखे मुसलमान वो ऑर्थोडॉक्स थे, सेकुलर नहीं थे, बल्कि दुनिया में जितनी जिहादी तंजीमें हैं वो तो उनको अपना लीडर मानती है, ऑर्थोडॉक्स थे, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किस्म के मुसलमान। उसके बावजूद उनकी रैशनल अप्रोच ये थी कि उन्होंने तफहीमुल कुरान में स्पेसिफिकली, बाकी भी अपनी मुख्तलिफ मसाइल की किताबों में, वो चारों आइम्मा की राय लिखते हैं, एंड पे कहते हैं मेरे नजदीक ये राय बेहतर है। जिसको देवबंद बरेलवी और अहले हदीस ने कहा कि मदूदी कहता है कि इमाम ये कहते हैं और मेरी राय है, वो मेरी राय नहीं कहते, वो कहते हैं इस मसले में इस इमाम की राय ठीक है। उन्होंने अपनी कभी कोई राय नहीं दी, वो कहते थे कि ये इमाम इस मसले में मजबूत है, इमाम मालिक इस मसले में मजबूत है, इमाम शाफी इस मसले में मजबूत। अब तो तकी उस्मानी साहब ने फतवा दे दिया, वो तो शर्मिंदा है। इमाम हनीफा का फतवा ये था जिस औरत का शौहर गुम जाए ना 90 साल वो अपने खामन का इंतजार करेगी। अब ये लोग शर्मिंदा कि 90 साल किधर, वो या उसके खामन के हम उम्र सारे फौत हो जाए। आप अंदाजा करेंगे किस बंदे ने, ये इमाम हनीफा का फतवा है। तकी उस्मानी साहब को शर्म आई, उन्होंने कहा यार इमाम मालिक का फतवा ठीक है, 4 साल इंतजार करेगी, उसके बाद काजी तंसीख निकाह करेगा। मैं कहता हूं ये 4 साल भी ज्यादा है, इस मॉडर्न दौर में 4 साल की भी जरूरत नहीं है। कोई कहीं दुनिया में कहीं भी गया हो वो पता चल जाएगा कहां पे है। तंसीख निकाह हो सकती है, कोई मसला नहीं है। आप जबरी लापता ना हो, हाँ जबरी वाला वो मामला हो, और वो भी उसके लिए भी मतलब एक तरीका मौजूद है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है वो उस औरत की अपनी मर्जी है, उसका एक राइट है। तो तकी उस्मानी साहब ने खुद इमाम हनीफा से बगावत कर दी है, ठीक है। सबसे पहले जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के उलमा थे हनफी, उन्होंने माना कि यार ये हमारे इमाम क्या है, एक लिख के टुर गए नहीं यार, ठीक है। तो इनको समझ आ रही है कि यार इनसे मिस हैंडलिंग हुई है, बड़ों से भी बड़ी बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है। अच्छा, एक आपने मौलाना अबुल आला मौदूदी का हवाला दिया अभी, तो मौलाना अबुल आला मौदूदी हूँ, डॉक्टर इसरार साहब हूँ, अच्छा ये तो वो लोग थे जो मसालिक से बाहर थे, आज आप भी उसी सफ में आ चुके हैं। मौलाना इसहाक साहब का भी आपने जिक्र किया वहाँ पे, तो ये सारे लोग जो है ये मातूब क्यों हैं? इसीलिए कि इन्होंने मसालिक की जड़ें उखाड़ के रख दी है ना, इन्होंने मसालिक की खराबियां बताई हैं। भाई जो आपकी खराबी बताएगा उसको कौन अच्छा समझेगा। अमर बिल मारूफ आसान काम है, नहीं अनिल मुनकर इतना मुश्किल काम है कि इमामुल अंबिया हो, 40 साल तक सादिक और अमीन हो, और उनके खानदान के लोग और उनके शहर के लोग उन्हें सादिक और अमीन कह के आंखों का तारा बना के रखे हों, और उनको रातों रात हिजरत करनी पड़ जाए। उनसे तो परफेक्ट कोई नहीं था, परफेक्ट सिलेबस नहीं था, अंदाज कोई नहीं था, लेकिन आप देखें पैगंबर को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मदूदी साहब, डॉक्टर इसरार, मौलाना साहब और मैं, हम तो शाही कोई नहीं। जब भी कोई सिस्टम को चैलेंज करता है ना, उसका रिजल्ट यही होता है। बनी इसराइल को पता था कि इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वक्त हो चुका है, सब कुछ, लेकिन जिद और हठधर्मी में उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। वो तो अल्लाह ने उनको उठाया, अपनी तरफ से तो उन्होंने कर दिया जी, कर दिया, और बंदा भी टांगा है। आधे वो ठीक है, बंदा उन्होंने हजरत ईसा की शक्ल का ही टांगा है, जिसने उनके साथ खयानत की थी, और वो टांगा गया। एक बंदा उन्होंने टांगा है, वो तो बाद में उनको पता चला गिनती कम होगी, तो वो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए मुश्तबे हो गया मामला,
تو آپ اندازہ کریں اگر یہ لوگ پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں, یہ تو یہ مشتبہ ہوا نا, کئی انبیاء کو تو قتل کیا, حضرت زکریا کو, حضرت یحییٰ کو, بنی اسرائیل نے تو اپنے پیغمبروں کو قتل کیا, تو قرآن میں موجود ہے. تو پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں, اور اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ جو پیغمبروں کی دعوت دیتے تھے نا علماء اور رہبان, ان کو بھی یہ لوگ قتل کر دیتے تھے. یہ تو آج فریڈم آف ایکسپریشن نہ ہو, یہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے یہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں ہنگامہ کھڑا کر دیا ایک جگہ پہ بیٹھ کے, پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جدھر مجھے کوئی ڈسکس نہ کرتا ہو, چاہے اردو سپیکنگ ہو یا کوئی اور بھی ہو, کیونکہ اردو سپیکنگ تو ہر جگہ موجود ہے. آلموسٹ 50% زیادہ یہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے امام مسجد جو ہے نا بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے ہی ہوتا ہے, ہمیں مسجد جڑی ہے وہ عربیوں نے بنائی ہوئے, اس مسئلے میں بڑے ماسٹر نے مسجد کے اوپر قبضہ کرنے میں. تو ہر جگہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں نا, تو بات پہنچ گئی نا. مودودی صاحب ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں نا, بات پہنچ گئی. ان کے پاس تو ریسورسز بھی وہ نہیں تھے, ان کے ویڈیوز بھی بہت کم ہے, لیکن ڈاکٹر سرار صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے ان کا وہ خلافت والا جو پورشن تھا, دفاع اہل بیت والا, وہ آگے چلایا, اور ڈاکٹر سرار صاحب نے قرآن کی جو دعوت تھی تفہیم القرآن والی وہ آگے لے کے چلے. تو دیکھیں دنیا میں بات پہنچی ہے. تو لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. ان سب لوگوں نے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ساتھ بغاوت کی. میں نے سسٹم سے باہر نکل کے اس حد تک تو میں اندر رہا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی, مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھی, چندہ ان کو دیا. لیکن باہر اس اعتبار سے میں نکلا کہ میں نے کہا یہ سب کے سب آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, یہ بھی فراڈی ہیں, ان کے بڑے بھی فراڈی ہیں, اور میں نے ثابت کیا. مودودی صاحب, ڈاکٹر سرار صاحب بڑے ناپ تول کے چلتے تھے. ڈاکٹر سرار صاحب نے جو نجی محفل میں مجھ سے باتیں کی ہوئی ہیں وہ اگر میں کیمرے میں بتاؤں, میرے پاس تو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے, کہیں گے جھوٹ باندھ رہا ہے. تو ہر بندے کو حالات و واقعات ایسے نہیں ملتے کہ وہ دلیری سے وہ باتیں کر سکے. لیکن پھر بھی اپنے ان حالات و واقعات کے اندر مودودی صاحب نے جو دلیری دکھائی ہے, ڈاکٹر سرار صاحب نے اور مولانا اسحاق صاحب نے, وہ کمال ہے. ان کو اگر میرے جیسے ریسورسز ملتے تو شاید وہ اس سے بہتر پرفارم کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں ایک روحانی اولاد دے دی ہے. میرا ان سے کوئی رشتہ داری والا معاملہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور ایک لیگیسی آگے چلتی ہے سچائی کے اوپر مبنی. اور میں نے وہ فرقوں کو آگے ہاتھ ڈال دی ہے اور چھوڑا نہیں. میں نے بتایا کہ یار ان کو میں نے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے, جہاں سے انہوں نے قرآن و سنت سے ڈیویشن کی تھی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے سارے کے سارے درست تھے. یہ پہلا بندہ ہے, اس نے آگے ادھر یہ کام ڈالا, اس نے یہاں کام ڈالا, اور یوں یوں کرتے کرتے آپ دیکھ لیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر کروڑوں لوگ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. دیوبند اور بریلی, یہ 2 شہر ہیں انڈیا کے, اور یو پی کے ہی ہیں. ہاں یو پی سے. تو علی بھائی آپ کی مطلب مولانا مودودی کی ایک لیگیسی جو ہے جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے, کام کر رہی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی لیگیسی تنظیم اسلامی کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انہیں فالو کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ان کی جو لیگیسی ہے اس کو اس طریقے سے ٹو نہیں کیا جو پیٹرن وہ ڈیزائن کر کے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لیگیسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا جو ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں. میں پارٹی نہیں بنا کہ میں تنظیم اسلامی کو سپورٹ کروں اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دوں, یا جماعت اسلامی کو. میں ایون پولیٹیکل سسٹم میں جو جماعت اسلامی کی انوالومنٹ ہے میں نے اس کو بھی انڈورس کیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر سرار صاحب الگ ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں فٹ ہو کے اس طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ سڑکوں پہ بات کر رہے ہو, آپ کی بات کوئی سن نہ رہا ہو. اور جماعت اسلامی کا سینیٹر جب سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو دنیا بھی بات سنتی ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے نا جو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. اگرچہ ان کو گورنمنٹ نہیں ملی, لیکن آواز تو دنیا میں ہے نا, گنتی میں تو وہ لوگ آتے ہیں نا پاکستان میں, ان کی آواز تو سنی جاتی ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس اعتبار سے تو سپورٹ کیا. اب میرا کام تھا فرقوں سے ٹکر لینے والا. یہ کام ایسا ہے کہ وہ جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی. اب جماعت اسلامی میں بریلوی بھی ہے, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے, اور یہ وہ والے لوگ ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. میجورٹی تو اہل حدیث اور دیوبندی ہے. اچھا اب میں تو سیدھا سیدھا بزرگوں سے ٹکر لیے ہوئے ہوں, تو میں سوٹ ہی نہیں کرتا. میں اگر جاؤں بھی نا تو جماعت اسلامی تنظیم اسلامی مجھے خود ہی کہے گی کہ حضرت استعفی ہی لکھ دیں, بہتر یہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں ان کی سیکرٹ ایجنسی ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا فوج کو اسسٹ کرتی ہے, تو میں جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی کی, ایون تبلیغی جماعت کی بھی میں ISI ہوں ان کے لیے, ٹھیک ہے, کہ میں ان کو اس اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ والا محاذ سنبھالا. دیکھیں دیوبند نے سیاسی محاذ فضل الرحمان صاحب کے حوالے کیا, تبلیغی جماعت کے حوالے تبلیغی محاذ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اسلحے والا محاذ بھی اپنا رکھا ہوا ہے. وہ بھی ایک جماعتیں بنائی ہوئی ہیں, یہی کچھ
بریلویوں نے بھی کیا ہے. تبلیغ محاذ الیاس قادری صاحب کے والے ہیں. سنی تحریک یا ٹی ایل پی ان کے وہ والا معاملہ لے کے چلتی ہے, اور پولیٹیکل بھی ان کی جو جمعیت علماء پاکستان ہے, دیوبند نے تو جمعیت علماء اسلام بنائی ہوئی ہے نا, ان کی جمعیت علماء پاکستان ہے, تو سارے کر رہے ہیں. تو میں نے چونکہ فرقوں سے ٹکر لی ہے, میں نہیں چاہتا, کیونکہ پھر میرا بوجھ یہ لوگ اٹھا نہیں سکیں گے. ظاہر میں اب جو لائف ایک ونریبل گزار رہا ہوں, اور میں ایک پبلک میں اس طرح آ بھی نہیں سکتا, تو اس طرح کی لائف تو سارے لوگ نہیں گزار سکتے. ان تنظیموں کو تو ورکنگ کرنی پڑتی ہے, انہوں نے تو پبلک میں جانا ہوتا ہے. تو میری اس سارے معاملات کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. رہا لیگیسی تو میرے بھائی میں نے نہیں چھوڑنی. میری لیگیسی یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور اہل بیت کی لیگیسی کو آگے پکڑا ہے, اور یہ الحمدللہ میں نے اسے ارن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے جھولی میں ڈال کے کسی نے نہیں دیا کہ میں کہوں کہ جی میں اس سسٹم کے آؤٹ پٹ ہوں. اس سسٹم نے تو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہی پیدا کیے ہیں. میں نے ٹھوکریں کھا کے اسے سیکھا کہ یار امت نبی علیہ السلام سے ٹوٹ چکی ہے. تو لیگیسی میری یہی ہے کہ میں نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے, اور یہ لکھ دیا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ. نبی علیہ السلام سے جب کمپیریزن ہوگا. اس کے بعد یہ سلوگن, نہ میں وابی نہ میں بابی, ہمیں کوئی گالی نہ دے, ہم مسلم ہیں صرف. اور یہ جو نیچے والی بات ہے یہ ہماری دعوت ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ خدا سب کا ایک ہے, ہندوؤں کا بھی وہی خدا ہے, کرسچنس کا بھی, جوز کا بھی, لیکن وہ کوالٹیز جو کتابوں میں آئی ہیں نا, یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ پھر خدا ہو رہی ہے. مطلب قرآن تو پھر یہ کہتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں تو نہیں ہے, زمین و آسمان میں. اب ایک طرف تو اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کے ہر پوشیدہ راز کو جاننے والا ہوں, اور سورہ یونس میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ لٹریچر میں بات ہے. یہ بھی کلپ کاٹا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا, بھائی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں مجھے سب, وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مراد ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب میرے علم میں نہیں ہے اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا بابوں کا خدا, اور مراد یہ کہ بابوں نے اس طریقے سے خدا کو نہیں مانا جو کتابوں میں لکھا تھا, تو گویا پھر کسی اور خدا کو ہی مان رہے تھے, اگرچہ وہ اپنے ذوم میں یہی سمجھتے تھے کہ یہی خدا ہے جس کو ہم مان رہے ہیں. اچھا, آپ کے اوپر دو اعتراضات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں عمومی طور پہ. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے خیال میں غیر مناسب ہے, اور دوسری اعتراض یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ اہل سنت کی نسبت اہل تشیع کا جو مسلک ہے اس کو پروموٹ زیادہ کرتا ہے. لوگ اس سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاید ان کی بات زیادہ درست ہے. دیکھ لیجیے شیعہ کی کون سی کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہے سوائے قرآن کے. جیسے میں قرآن کی بات کروں گا کہ نہیں یہ تو کامن ہے, تو نیچے آ جائیں دیکھ لیں. تو منہج تو میرا اہل سنت کا ہے. البتہ جو لوگ اہل سنت کلیم کر رہے ہیں وہ باغی ہیں ان کتابوں کے, تو میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اہل سنت میں نقب ڈال رہے ہیں. کوئی ناسبیت کو لے کے چل رہا ہے, کوئی رافضیت کو لے کے چل رہا ہے, اہل سنت کو یہ فالو نہیں کر رہے ہیں. باقی رہا انداز سے مسئلہ نہیں ہے ان کو میرے بھائی. ان کو مسئلہ ہے میرے دلائل سے. اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے, اور اسی انداز میں دنیا میں چینج لائی ہے کہ اتنے کانفیڈنس سے ایک بندہ چھکے پہ چھکا مارتا جا رہا ہے. یعنی میں نے مثال دی کہ 1996 میں جیسے سوریا کو انہوں نے ایک لیفٹ آرم بالر کے طور پہ انٹر کیا تھا. کسی نے سوچا تھا کہ دنیا کا کوئی بالر اس سے نہیں بچے گا. ایمبروز کو ایک اوور میں 4 چھکے مار دیے. لوگوں نے کہا بلہ چیک کرو وچ سٹیل پہ ہے دے, ہر بندے نے چک کے باہر مار دو. کتنے اپنے عروج پہ تھے, وقار یونس, وسیم اکرم, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. جو بندہ اپنی مٹی پلید کروانا چاہتا تھا جے سوریا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ ہو کیا گئی ہے. تو اس نے آ کے کرکٹ کا رخ ہی بدل دیا. پہلے 15 اوور والا اس نے رخ دیا. یا نیوزی لینڈ گریٹ بیچ تھا, وہ کون تھا, وہ جو کبو اوپنر تھا جو آیا تھا 1992 میں. یہ 2 بندے تھے جنہوں آ کے یہ کنسپٹ کیا. تو میں نے تو اللہ کے فضل سے یہ انداز اڈاپٹ کیا, اور یہ سنت انداز ہے. آپ مجھ سے جب نارمل گفتگو بھی کر رہے تھے تو میں کوئی چیخا نہیں آپ کے اوپر, کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جب سوال پوچھیں گے تو ممبر کا ایک تقاضا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا خطبہ ہے جو پبلک گیدرنگ ہے. جمعے کا خطبہ ڈاکٹر اسرار کے سٹائل میں ہوگا, مودودی صاحب یا غامدی صاحب کے سٹائل میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں, جب آپس میں ہم مل بیٹھ کے, ظاہر ہے میں اپنی بیوی سے تو اس طریقے سے بات نہیں کرتا ہوں گا, اپنے بچوں سے تو ایسے بات نہیں کرتا. شاید افریدی صاحب جب کرکٹ کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہ کرکٹر کے طور پہ اپنی بیوی سے تو اس طریقے سے تو اپیل کر کے وہ چائے اگر مانگیں گے تو پھر ٹائم کیا مت اگر چاہتے نہیں لگنے, پیالی لبے گی. ٹھیک ہے. تو
یہ ایک اعتراض ان کا غلط ہے. میرا یہ دعویٰ ہے جی سرکار اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی اپنی دعوت میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ ہے بشرطے کہ وہ ٹاپک میرا ایڈریس کر رہا ہوں. طارق جمیل صاحب میرا ٹاپک ایڈریس نہیں کر رہے, غامدی صاحب میرا ٹاپک ایڈریس نہیں کر رہے, ڈاکٹر اسرار نے میرا والا ٹاپک کبھی نہیں اڈاپٹ کیا. یہ اختلافی موضوعات کے اوپر, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. اس پہ جو بولتا ہے نا جی, دیکھ لیں خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ کہا تھا وہابیاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے. احمد بریلوی صاحب نے کیڑی اذان ہے, اذان ہے انہاں دی اذان دا کہ احترام, ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے. تو سوروں میں بھی سور ہے, یعنی خنزیر میں بھی خنزیر ہے. اچھا, احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے, وہابی دیوبندی اہل حدیث ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, ان کی اذان کا بھی جواب نہ دیا جائے. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. تو مجھے بتائیں میرے سے زیادہ نرم کون ہے؟ دیوبندیوں نے لکھا احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. میرا ابھی بھی دعویٰ ہے مجھ سے پہلے کوئی بندہ اس ٹاپک کے اوپر اتنا سافٹ نہیں آیا کہ جو یہ ساری گالیاں کھائے, پیشن سے بات کو بیان کرے بغیر گالی دیے, اور اس کے بعد کہے کہ چندہ آپ کو ہی دوں گا, نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا, مسجد الگ نہیں بناؤں گا, آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا, میرے سارے اسٹوڈنٹ آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے. اتنا حوصلہ کتنا ہے؟ یہ حوصلہ تو بریلوی دیوبندیوں کے بڑے بزرگوں میں نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ لیگیسی چھوڑی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس تو شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو نماز پڑھائی, میں نے ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے تو کوئی آر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ لیگیسی ہے. چلیں علی بھائی, ایک چیز اور یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے کچھ آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بھی زبان ذرا سخت استعمال کر جاتے ہیں. تو کیا آپ ایک تو اگر وضاحت کر دیں, ظاہر آپ نے جو وضاحت کی ہے میرے خیال میں اس میں آ گئی ہے بہت ساری بات, لیکن تھوڑے سی نہیں, بالکل غلط بات. صحابہ کرام سے نعوذ باللہ, صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہم کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. صحابہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والے ہی میں ہوں. ٹھیک ہے, یہ لوگ تو صرف اپنی مرضی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں, عمار ابن یاسر کی کانفرنس کبھی نہیں ان لوگوں نے کی, کیونکہ لوگ پوچھیں گے کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار کو اس طریقے سے قتل کیا, جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ظاہر ہے پھر مقدمہ قتل کا کھل جائے گا. آپ قاتلین کی تو کانفرنسز کریں, اور جو مقتولین ہیں جو خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ان کا آپ نام لینے کے اوپر بھی پابندی لگائیں. تو یہ لوگ سلیکٹو اصحاب کو لے کے چل رہے ہیں. میں سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, اور جہاں کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہوا ہے, اس معاملے میں احترام کے دائرے میں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جس طرح کہ اس زمانے میں حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے مخالفین پہ تلوار بھی سونت دی. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم زبان سے وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے. ہمارا مقدمہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں صحابہ کی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تھا. اب حضرت عثمان کے مخالفین کو تو یہ اتنی گالیاں دیتے ہیں, کبھی بلوائی کہتے ہیں, کبھی خارجی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی چھپے ہوئے یہودی تھے. حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں آ کے کیوں اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ راشد کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کے مخالفین میں وہ اصحاب بھی ہیں جو اولو العزم اصحاب ہیں, حضرت طلحہ, زبیر, ام عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, لیکن دونوں میں سے ہمیں جب ایک کو چوز کرنا پڑا تو ہم خلیفہ راشد کو چوز کریں گے. ہم کسی صحابی کے خلاف نہیں ہیں. صحابہ کے اختلاف میں ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک ہی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے, اس لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے, ورنہ تو ہم حضرت عثمان کے مخالفین کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اگر ہمیں بنو امیہ سے ہی چیڑو. لیکن نہیں, ہم حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کیا, شیعہ کی کتابوں سے کیا, ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے کہ بھائی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے ان کو حضرت عثمان کے کھاتے میں نہ ڈالیں, ان کا ذاتی فیل تھا. اور ان کے ساتھی بھی تو دیکھیں نا, بعد میں سارے ساتھی بھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کچھ کیا. عمر بن عاص تو روتے ہوئے صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیں, ان کو آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو پوری زندگی جو کچھ کیا ہے, یہ آخری وقت میں آ کے میں نے حضرت علی کی جو مخالفت کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لی ہے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, وہ تو روتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. تو ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو آخری وقت میں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں گئے جس طرح آج کل ہو رہی ہے, وہ واقعی جینون اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے گئے کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا علی بھائی, ایک چیز یہ ہے کہ قرون اولیٰ کا جو تصور ہمارے ہاں عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے
وہ ذرا مفوق الفطرت سا لگتا ہے کہ ایسے کہ جیسے انسانوں والا نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، کوئی فرشتوں کا معاشرہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی کسی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہماری سوشل جو جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 40 چھڑیاں مروایا کرتے تھے شراب پینے والے کو. حضرت ابوبکر بھی 40 اور حضرت عمر بھی 40. پھر حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے. حضرت عثمان کے دور میں ہوتی تو آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ ذرا وہ حکمرانی میں ذرا نرم مزاج تھے. حضرت عمر کے دور میں جب زیادہ ہوگی تو انہوں نے 80 کوڑے کروا دیے. یہ مولانا شریف نہیں ہے، بخاری مسلم شریف ہے. تو یہ تھا فرشتوں کا معاشرہ کہ حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی. کیوں؟ وظیفے لگ گئے لوگوں کے، رومن اور پرشین پیر گر گئی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ورلڈ کپ جیت لیا، پاس ورلڈ کپ ساڑھے کو ہے، اسی حکومت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی غالب نہیں رہنے دیتا. پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں، انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی. آپ صحابہ کرام کی اپنی بیویوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ دیکھیں. اس کے اوپر اگر میں حدیثیں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے یار ہم تو اس معاشرے میں سوچ بھی نہیں سکتے یار اس طرح کو بیویوں کے ساتھ کر سکتا ہے. کرتے تھے، اچھا سلوک کرنے والے بھی تھے. نبی علیہ السلام کے پاس شکایتیں بھی آتی تھی. تو وہ عام انسان ہی تھے. ہاں ایک ان میں خوبی تھی کہ جب ان کو دین کے حوالے سے کوئی بات پتہ چلتی تھی کمٹمنٹ کے ساتھ اس پہ چلتے تھے، سمعنا وطاعنا کرتے تھے. بشری کمزوریوں سے وہ آزاد کوئی نہیں تھے. سیدھی سی بات ہے. اگر بشری کمزوریوں سے آزاد ہوتے تو نبی علیہ السلام زانی کی حد جاری کرتے. ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا حمار. ویسے حمار گدھے کو کہتے ہیں، نک نیم تھا ان کا. تو وہ ان زمانوں میں لوگ جانوروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ لیا کرتے تھے. تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتا تھا. جو واقعات سنا کے ہنسایا کرتے ہیں تو یہ وہ آپ کو ہنسایا کرتا تھا. شراب پیتا تھا، کوڑے لگتے تھے، پھر مجلس میں آ جاتا تھا، پھر شراب پیتا تھا، پھر کوڑے لگتے تھے. ایک صحابی نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اور یہ حرکتیں تو کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کام کیا کر رہا ہے؟ اور یہ تو یہ کبھی اوپر کبھی نیچے یہ سارے معاملات چلتے رہتے تھے. ہمارے لیے صحابہ کرام رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ وہ ماں فوق الفطرت انسان نہیں تھے، اسی دنیا کے باشندے تھے. ایون انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن کرتا ہے، ورنہ فتنوں سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں قرآن میں آیا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھتا. کیوں قصد کر لیتا؟ وہ تو ماں تھی. چاہے وہ منہ بولی تھی، پالا تو تھا نا. آج منہ بولے بیٹے سے سوچیں وہ تصور کر سکتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں، کہے گا نہیں توبہ توبہ. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا تھا. وہ مخلص لوگ تھے. ہم مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص نہیں ہے. مخلص چنے ہوئے، مخلص اخلاص شو کرنے والے. زیر اور زبر کا فرق ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی نظر اچانک پڑ گئی، آپ نے نظر جھکائی. اور مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا جب نامحرم پہ نظر پڑے تو میں فوراً جھکا لوں. آپ اندر گئے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، باہر آئے اور فرمایا کہ اگر کسی کی نامحرم عورت پہ یوں اچانک نظر پڑ جائے اور اسے بھلی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی ہے. دیکھیں آپ کے پیغمبر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، وہ بالکل کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، امت کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ماں فوق الفطرت جو معاملات انہوں نے تو بابوں کو بنایا ہوا ہے. جا تو اسی تو ہم کہہ رہے ہیں بابے نے شاہی کوئی نہیں، چھوڑ دیں. اچھا مجھے بتائیں ان بابوں کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں اس زمانے میں، ان کے تو عورتوں کے سکینڈل آتے ہیں، ان کی تو گاڑیوں کے جائیدادوں کے سکینڈل آتے ہیں. سب کے سب لوگ پولیٹیشنز ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وزیر ہوتے ہیں ہر حکومت میں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ڈبہ پی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اصلی کدھر ہے؟ سارے ڈبہ ہوتے ہیں، صرف اصلی وہ ہے جس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ ڈبہ ہے. تو اس کا اب جو ہے ہماری جو مذہبی جو روایات ہیں وہ ہماری جو سوشل لائف ہے اس سے تو پھر نکل رہی ہے نا. دیکھیں نا، تو اللہ نے ہمارے ذریعے ایک آواز بلند کی ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ کی ینگ جنریشن نے ایتھیسٹ ہو جانا تھا، کیونکہ جو ریلیجن آپ نے ان کو بتایا نا شعبدہ بازیوں والا، یہ تو دین نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سائنس سے نفرت کرتے ہیں اور قرآن تو 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے. تو ماڈرن دور میں میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی رحمہ اللہ، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب، احمد دیدار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ کا شکر ہے
اس میں تو خیر بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے نا. یہ لوگ تو اپنی اپنی بات کرتے ہیں نا, میں نے تو چھوڑا ہی کسی کا کچھ نہیں ہے نا. جس نے جو بات کی میں نے تو بابوں کی ایک ایک چپ درست کی ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں نے اپنی صرف بات رکھی ہے, میں نے اس کا روٹ کاز انالیسس کیا ہے کہ جدھر جدھر جس نے فراڈ کیا نا, میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. میدان میں لے آؤ. جس کو کہتے ہیں نا, وہ ایک جواد نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انجینئر صاحب انستھیزیا کے بغیر آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ میری مجبوری ہے. میں انستھیزیا بھی دے کے بھی آپریشن کروں نا, تب بھی یہ ڈر ہے کہ ان کو ہوش ہی نہ آئے, تو اس لیے مجھے بعض اوقات اس طرح کے آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. تو میں نے تو اللہ کے فضل سے, اور میں نے سے مراد اللہ نے کام لیا. ظاہر ہے کوئی شخص اتنی ہمت دکھا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کس ملک میں رہ کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارے مخالفین کتنے اٹھے, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. FIR سے لے کے مرڈر اٹیمپٹ سے لے کے مسجدوں میں جمعے پڑھانے سے لے کے آج دیوبند مدرسے کا, کل ہمیں کسی نے انڈیا سے وہ بھیجا ہمارے اسٹوڈنٹ نے, مطلب دیوبند کے محتمم جو 4 روزہ 5 روزہ اپنا کورس کروا رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ انہوں نے پورا ارینج کیا کہ اپنے مسلک کو ایسے لے کے چلنا ہے. اس میں ایک دن پورا میرے اوپر رکھا ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ. جی جی ٹھیک ہے, بریلویوں کا فتنہ نہیں لکھا ہوا اس میں, قادیانیوں کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور منکرین حدیث کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور انجینئر صاحب کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیٹ فیل کر دی ہے کہ یہ امپائر اب یہ کھڑی ہو رہی ہے. امپائر کچھ عرصہ پہلے ویسے دیوبند نے مولانا مودودی کے حوالے سے بھی ایک پوری ورکشاپ کنڈکٹ کروائی تھی. مناظرین, اب مودودی صاحب تو ان کو ہضم ہو گئے ہیں. مودودی صاحب کا غم ان کو بھول گیا ہے, مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں. انہوں نے اب یہ جو آپریشن دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو وہ شریف آدمی تھے, وہ تو خلافت و ملوکیت لکھ کے چلے گئے, وہ تو جو خریدتا تھا وہ خریدتا تھا. انجینئر صاحب نے تو ایک ریڈی بان کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کا کلپ پہنچا دیا اور حدیثیں وہاں دکھا دی ہیں, خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور حدیثوں سے مقدمہ پیش کیا ہے. ایک جج کے ہاتھ میں بھی, ایک جرنیل کے ہاتھ میں بھی, ایک وکیل کے ہاتھ میں بھی, ایک ڈاکٹر کے, ایک انجینئر کے ہاتھ میں بھی. اور دیکھیں ہماری آواز ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے. ایون جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نا, ان میں بھی لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ ان بڑے لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں نا, ان کو تو ممی ڈیڈی لوگ انٹیلیجنشیا سنتا ہے, لیکن ہماری بات انٹیلیجنشیا کو بھی ویسے ہی سمجھ آتی ہے جس طرح عام پبلک کو سمجھ آ رہی ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر. تو مودودی صاحب تو ان کو اب ہضم ہو گیا. وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی نجی محفلوں میں کہ انجینئر مودودی سے بڑا فتنہ ہے, کیونکہ وہ فتنہ بہت تھوڑے لوگوں تک تھا, وائرل نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے وائرل تھا. علماء نے دیکھیں ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں نا, وہ اس خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے. اور میں خلافت و ملوکیت کے دفاع میں جتنی دلیری سے بول کے میری جو ویڈیوز ہیں, خلافت و ملوکیت اتنی پرنٹ نہیں ہوئی ہیں جتنی میرے ان کلپس کے اوپر ویورشپ آئی ہوئی ہے, اور جو واٹس ایپ کے اوپر ہے وہ الگ سے, اور جو ٹک ٹاک پہ الگ سے. تو وائرل تو مودودی صاحب اب ہوئے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انڈین کشمیر آپ سمجھ لیں ہماری اس دعوت حق پلیٹ فارم کا گڑھ, جس طرح نبی الاسلام نے دعوت اٹھائی تو گڑھ مدینہ شریف تھا. آپ دیکھیں کارل مارکس نے کتاب کہاں لکھی, رزلٹ نکلا رشیا کے اندر, ٹھیک ہے, جرمنی میں اس کو نکال دیا وہاں سے. اچھا, محنت یہاں پہ ہماری جو دعوت کا گڑھ ہے نا نمبر 1, وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, کیونکہ وہاں جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا اور دعوت وہاں پہنچی. وہاں تو کوئی کالج یونیورسٹی, ہمارے تو لائف سیشنز میں لوگ آتے ہیں, زیادہ تر ماسٹر ڈگری یا PhD لیول کے لوگ ہیں. وہ جب باتیں کرتے ہیں نا, وہ آ کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مودودی صاحب کی لیگیسی لے کے چل رہے تھے, لیکن خلافت و ملوکیت میں جب بھی کوئی ہم سے بات کرتا تھا ہم کہتے تھے اس بات کو چھوڑ دیں, تفہیم القرآن باقی چیزوں پہ. کہتے ہیں اب جب آپ کی ویڈیوز آئی ہیں ہم کہتے ہیں آؤ پہلے خلافت و ملوکیت پہ بات کرو. تو اہل حدیث بھی دم دبا کے بھاگ گئے جب وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ تھا جو اٹکا ہوا تھا مودودی صاحب کا, اب ہم سینہ تان کے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. جو پہلے ہمیں روک کے انہوں نے موضوع بحث ہی بنائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت, اب کوئی بات کر کے بتائے نا. دیکھیں آ کے وہ لوگ جو کل تک ناسمیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے نا, آج وہ لوگ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو سیم راشدی صاحب, کسی نے سوچا تھا مولا علی لفظ بولیں گے؟ نیور. وہ آج وہ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں تبدیلی ہم اللہ کے فضل سے لے آئے. اچھا, گزشتہ دنوں ایک آپ کا کلپ دیکھنے کے اتفاق ہوا جو حماس کے حملے کے حوالے سے تھا. تو وہ مطلب میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آپ جیسا حسینیت کا علم بردار یہ بات کہہ رہا ہے کہ حماس کو وسائل کے نہ ہونے کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کا بہت جو ہے نا ہارش ریئیکشن آ سکتا ہے. نہیں, میں نے یہ بات ہی نہیں کی. دیکھیں نا, آپ نے کہا کلپ دیکھا تھا, یہ میری ویڈیو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہے. اچھا, نہیں میں نے شارٹ کلپ دیکھا. وہ شارٹ کلپ نا ہمارے مخالفین نے جان بوجھ کے ہمارے متھے مارا.
میں نے سٹارٹ لیا تھا یہ الف ٹی وی کے پروگرام میں بھی میں نے بات کی, اپنی ویڈیو میں بھی میں نے کہا کہ اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو ایبسولوٹلی دیکھیں انٹرنیشنل نارمز کے اندر تو حماس کا یہ ایکٹ غلط ہے. اچھا یہ تو میں لا الہ پہ پہنچا ہوں, الا اللہ تو بھی بات ہونی ہے, لیکن میں نے کہا جو کچھ وہ سہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. وہ تو روزانہ اتنی تعداد میں آلریڈی مر رہے تھے, وہ مرتے کیا نہ کرتے. آج دنیا میں ان کی آواز سنی جا رہی ہے تو حماس کے ایکٹ کی وجہ سے سنی جا رہی ہے. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو کرنا پڑا اور یہ ان کا ایکٹ جسٹیفائی ہے. وہ پہلا جملہ تو یہ تھا, میں نے کہا کہ ایبسولوٹلی دیکھیں تو غلط ہے, ریلیٹیولی دیکھیں تو ہم تو ریلیٹیولی دیکھ رہے ہیں نا. دو میں نے ویوز بیان کیے تو میں تو دوسرے ویو کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے سٹارٹ اس لیے کیا کہ میں مولوی تو نہیں ہوں کہ ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے تو انٹلیکچوئلز نے بھی سننا ہے, سیکولرز نے بھی سننا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے بھی سننا ہے, ان پڑھ لوگوں نے بھی سننا ہے. تو میں نے پوری بات کرنی ہے کہ ہاں جب میں فریڈم آف ایکسپریشن کی, یو این او کی اور اس طریقے سے بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہوں تو مجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ میں یہ والا پہلو چھوڑ دوں. تو میں نے بتایا کہ ایبسولوٹلی اگر آپ مطلقاً دیکھیں سیاق و سباق کو ہٹا کے تو ان کی ایکٹیویٹی غلط ہے. لیکن جو انہوں نے وہ جیل بنائی ہوئی تھی, وہ روزانہ مر رہے تھے, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا ان کی بات سنتی. تو انہوں نے کہا ہم نے مرنا تو ہے تو عزت سے مرے, تو میں نے تو ان کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا. صحیح. اچھا علی بھائی ایک چیز اور جو ہے آپ کا وہ بھی کلپ آپ تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں. اقبال کا اشعار کے اوپر کوئی ٹیکنیکل قسم کے آپ نے اعتراضات کیے تھے. جی تو مطلب عروض اور جو ابلاغیات ہے یا اردو ابلاغ ہے اس کو اگر جو ہے ہم سائنٹیفک پیمانے کے اوپر تول کے کیا اعتراض کر سکتے ہیں اشعار کے اوپر؟ بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیں میرے اوپر اعتراض ہوا تو میں سیکھ پا ہوا کہ میں نے جب یہ کہا کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور انہوں نے کہا دو خدا بنا لیے, تو میں نے کہا لٹریچر کی زبان میں. اب آ جائیں ڈاکٹر اقبال کی طرف. ڈاکٹر اقبال نے جو لٹریچر کی زبان میں کوئی ایسا عقیدہ بیان کیا ہے جس کا کوئی دوسرا کرینہ بنتا ہی نہیں ہے, ادھر میں کیا کروں. تو میں نے ان اشعار کے اوپر گرفت کی ہے, اور میں نے تو صرف علمی گرفت کی ہے. علماء تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء کا تو ایک مسئلہ وہ بھی تھا, میں بتا رہا ہوں. دیکھیں نا علماء تو کافر سمجھتے ہیں, تو میں تو علمی اختلاف کر رہا ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اس میں انہوں نے عشق اور عقل کو کمپیریزن کرایا ہے. ٹھیک ہے, دو ان کے ہاں یہ چیز ملتی ہے نا, اور اس میں انہوں نے عقل کو ڈیگریڈ کیا, عشق کو اوپر رکھا. اسلام کی فلسفی یہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں عشق محبت یہ سب عقل کے ماتحت ہے. ٹھیک ہے, عقل کو آپ نے ڈیگریڈ نہیں کرنا. ڈیگریڈ کرنا ہے تو عشق اور محبت کو جو اندھا ہے, اسلام تو اس کو آن ہی نہیں کرتا. اسلام کیا کہتا ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ہم قرآن کے مقدمے میں عشق اور محبت کو مانتے ہی نہیں ہیں بغیر عقل کے. عقل ٹاپ پرائورٹی ہے. عقل وہ چیز ہے جس کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کیونکہ یہ تو سارے جلے بنے ہوئے, وہ کہتے ہیں جی بس عقل, بھائی عقل کیوں نہیں استعمال کرنی؟ عقل استعمال کی ہے تو خالد بن ولید نے غزوہ موتا میں جب دیکھا کہ سامنے سے 1 لاکھ کی فوج آ گئی ہے اور میں 3000 ہوں, تو وہ ریٹریٹ کر کے واپس آ گیا. آپ کو بتا دیں جیت کے واپس آئے, جیت کے نہیں واپس آئے, ریٹریٹ کر کے آئے. اسی لیے غزوہ تبوک کے لیے نبی الاسلام چلے گئے تھے. دیکھیں آپ کو تاریخ بھی یہ لوگ غلط بتاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں 3000 نے 1 لاکھ کا لشکر بھگا دیتا سی, بھگایا نہیں سی, خود بھاگ کے آگے سن ریٹریٹ کر کے, اور وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی. ٹھیک ہے, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز ہی غلط بتائی گئی ہے. پھر کودا کہاں سے ہے عشق؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کودنے کے لیے تیار ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے, ان کو دھکا دے کے پھینکا گیا ہے. آپ کو اگر کہا جائے اللہ کے نام پہ آپ آگ میں چھلانگ مارے تو یہ کوئی جائز نہیں ہے. آخری وقت تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, ان کو کودا نہیں گیا تھا, پھینکا گیا تھا. تو یہ میں نے ٹیکنیکلی اس کے اوپر کیا تھا اور قرآن و سنت کے دائرے میں کہا تھا کہ یہ الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے نا لوگ پھر پتہ کرتے ہیں عشق اور عقل کا مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ آپ بدعت کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں جی عشق دکھالا, عشق دے چلے نمبر لے کے, عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. یہ جو تصوف کا ایک رنگ جو ڈاکٹر اقبال پہ بھی چڑھ گیا نا, اس نے یہ گل کھلائے. صوفیاء کہتے ہیں علم بس کریو یاد. قرآن کہہ رہا ہے کہ علم ہی سب کچھ ہے, انبیاء کی وراثت علم. نبی الاسلام کو ایک دعا ٹاپ پہ جو سکھائی گئی, قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. مجھے کوئی دعا سکھائیں جس میں عشق و سرور میں اضافہ کر دے. یہ تو آیا کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. عشق محبت ورسز عقل کبھی نہیں آیا. عقل کے ماتحت ہے عشق و محبت.
عشق و محبت میں عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹے بنے ہیں نا. اگر عقل سے کام لیا ہوتا تو کبھی وہ خدا کے بیٹے نہ بنتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں دونوں ماں بیٹا. یہ تمہارے نفع نقصان کے بعد یہ کیا عقل کی بات ہے یا عشق کی ہے؟ عشق کی بات ہے کہ پاویں روٹی بھی کھان دینے ساڈی مرضی. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا فتنہ تصوف کا عشق کی بنیاد پہ علم کو وائلیٹ کرنا. اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. انبیاء کرام کے طریقے سے یہ لوگ ہٹے ہیں, کتابوں سے ہٹ گئے ہیں, اور اس کے پیچھے جو فیولنگ ہوتی ہے نا پھر اس قسم کے اشعار کی ہوتی ہے. تو ہمارے کام ہے. اب دیکھیں آدھی دنیا نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ ڈاکٹر اقبال عاشق رسول سی ہوتی بھی داڑھی کوئی نہیں سی. ڈاکٹر اقبال کا کوئی قصور نہیں, لیکن ہم لوگوں کو پھر جب اس کو ریبٹل کریں گے نا تو ڈاکٹر اقبال تختہ مشق بنیں گے احترام کے دائرے میں. یہ ڈاکٹر اقبال کوئی مذہبی پرسنالٹی نہیں ہے کہ آپ انہیں فالو کریں. ان کی پرسنل لائف کیا تھی وہ چھوڑ دیں, میں کیمرے میں نہیں بیان کرنا چاہتا. پھر یہ کہیں گے کوئی الزام لگا رہا ہے, ان کے اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں وہ کس طرح کے مسلمان تھے. ان کا بیٹا تو خیر دوسری لائن کا سرکار, وہ تو گھر کا بندہ نا. ڈاکٹر اقبال ایک مطلب عقیدے میں بہت اچھے مسلمان ہوں گے, بہرحال پریکٹسنگ وہ ڈھیلے ڈالے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر اقبال کو میں مذہبی پرسنالٹی سے بڑھ کر رسپیکٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے اس ایرا میں آنکھ کھولی ہے کہ انسانی ہسٹری کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, خواہ وہ سائنٹسٹ میں ہو خواہ وہ سوشل سائنسز میں ہو, وہ ان کے زمانے کے ہیں. کارل مارکس کو بھی انہوں نے پڑھا, لینن کا بھی سارا انقلاب دیکھا, آئنسٹائن بھی ان کے زمانے میں تھا. مطلب میں کہتا ہوں زمانہ کیا تھا. گاندھی ایسے لوگ تھے, اتنے انٹیلیجنٹ لوگ, اتنی بڑی پولیٹیکل موومنٹ چلائی. آپ کو تو محمد علی جناح کا بتایا جاتا ہے نا, گاندھی بہت بڑی شخصیت تھے ایز کمپیئر ٹو محمد علی جناح کے. ان کی ایفرٹ اپنی جگہ, اصل میں جو انگریزوں کو نکالا ہے وہ تو گاندھی نے نکالا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں سب کو آبزرو کر رہے تھے, سب کی تعریف بھی کرتے تھے, وہ سارا کچھ تھا. تو جب ریلیجن پہ حملہ ہوتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں بھائی داڑھی کے لیے آپ نے نبی اسلام کو دیکھنا ہے, ڈاکٹر اقبال کو نہیں دیکھنا. تو یہ مجبوری ہے. اب آپ کہیں گے میں نے کہاں سے سیکھا, قرآن میں ہے عیسیٰ ابن مریم روٹی کھانے کے محتاج تھے. چلیں کیوں یہ بات کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس سے سخت بات اللہ تعالیٰ بات ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, اگر مسیح کو اللہ ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. غصہ عیسائیوں پہ سینٹر کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرق واضح کرنے کے لیے, یہ کوئی توہین نہیں ہو رہی تھی, یہ بتانا ضروری ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج ہے. عیسیٰ کو موت آئے گی, الٹیمیٹلی تو ان کو موت آنی ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں, پیدا ہوئے ہیں. وہ خدا کہاں سے ہو گئے, خدا کے بیٹے کہاں سے ہو گئے جو روٹی کھانے کے محتاج ہے. آپ کو اس میں سے رزلٹ نکالے, اس کا مطلب روٹی تو افضل ہوگی, محتاج ہے عیسیٰ روٹی کے. یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں, یہ رزلٹ نکالنا شروع. اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہے عیسیٰ سے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مخلوق تھے, جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں ہے کہ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے, یہ اللہ ہی کی شان ہے. ٹھیک ہے, جو اس کے ساتھ خاص ہے. تو علی بھائی آخر میں آپ کو میسج دینا چاہیں؟ میسج تو ہمارا وہی ہے جو ہم نے لکھا ہوتا ہے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہمارا یہ والا شعر ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ کوئی بڑے سے بڑا بابا ہے, خواہ وہ پرانا بابا ہو یا نیا بابا ہو, خواہ انجینئر کو کوئی بابا خدا نہ خواستہ بنا لے, تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی میرے. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین آپ نے پوڈ کاسٹ سنا آپ کا, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت کھل کے باتیں ہوئی. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی جو مسکنسیپشنز تھے یا ایک جو پھیلائی گئی تھی جو چیزیں, تو کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی کوئی کلیریفیکیشن جو ہے نا آپ کے سامنے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.